السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ذکر کریں گے خادمہ سیدہ کائنات، نوکر دربار بطول، حضرت جناب بی بی فضہ کنیز سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا، کہ وہ اس عظیم بارگاہ کی کنیز تھی جس بارگاہ کی شان دنیا میں سب سے بلند و بالا ہے۔ جناب فضہ آپ حبشہ کی شہزادی تھی، لیکن جب آپ مدینۃ الرسول آئیں حضور کی بارگاہ میں، پھر در زہرا کی کنیز بن کر کے زندگی گزاری۔ بادشاہت، تخت و تاج اس کو ٹھوکر مار کر کے آپ نے در زہرا کی کنیزگی اختیار کر لی، وہ جناب بی بی فضہ۔ جب جب حبشہ والے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے تو آپ سے بیان کرتے کہ آپ اتنی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر کے یہاں پر یہ زندگی گزار رہی ہیں، وہاں آپ کا راج چلتا تھا، یہاں پر آپ خادمہ ہیں، کنیز ہیں، غلام ہیں۔ تو جناب بی بی فضہ اس وقت ان کو بیان فرماتی کہ وہاں پر جو میرا راج تھا وہ محدود تھا، تھوڑی حکومت تھی میری، لیکن جب سے در زہرا کی غلامی میں آئی ہوں دو جہاں پر راج کر رہی ہوں، عرش پر میرا راج چل رہا ہے۔ وہ جناب فضہ، بہت سارے واقعات آپ کے مشہور ہیں، لیکن ایک نیا واقعہ میری نظر میں گزرا تو وہ آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں میں عرض گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ جناب فضہ ایک مرتبہ حج ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی، اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں حج ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ راستے میں پورا قافلہ تھا، لیکن آپ قافلے میں پیچھے رہ گئیں۔ قافلہ آگے نکل گیا، راستہ بھٹک گئی۔ اب بھٹکتے بھٹکتے ادھر ادھر ایک راہگیر وہاں سے گزرا۔ ایک راہگیر کی نظر آپ کے اوپر پڑی، قریب آیا، آ کر کے سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی، کیا آپ راستہ بھٹک گئی ہیں؟ جناب فضہ نے اس کے جواب میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اور اس آیت سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ ہاں وہ راستہ بھٹک چکی ہے۔ وہ سمجھ گیا، کہا کہ بی بی آپ کو سواری چاہیے؟ جناب بی بی فضہ پھر قرآن کی آیت پڑھتی ہیں، اور اس سے واضح تھا کہ انہیں سواری چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ سواری پر تیز چلیں گی یا دھیرے چلیں گی؟ بی بی فضہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، پھر اسے بتایا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ قرآن کی جو آیتیں پڑھ رہی ہیں وہ مجھے بتلانے کے لیے۔ اس طریقے سے سفر جاری رہا۔ دور ایک قافلہ نظر آیا۔ جناب فضہ سے وہ کہتا ہے کہ بی بی کیا یہی آپ کا قافلہ ہے؟ جناب فضہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ ہاں یہ قافلہ میرا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ کیا اس قافلے میں کوئی آپ کے گھر والے ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہوں؟ تو جناب بی بی فضہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی جس سے واضح تھا کہ ہاں اس قافلے میں میرے بیٹے موجود ہیں۔ اب وہ راہگیر کہتا ہے کہ بی بی ان بچوں کے نام تو بیان کر دے، اب تک تو جتنی بھی آپ نے بات بیان کی ہے، جتنا بھی میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے جواب دیے، لیکن سارے جوابات آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے اس سے اخذ کیا ہے، لیا، میں نے اس سے سمجھا ہے۔ اب ان کے نام بھی بتلا دیجئے کہ جو آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے اس قافلے میں موجود ہیں، ان کے نام کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں بھی جناب فضہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، اور اس قرآن کی آیت میں بھی ان لڑکوں کے نام تھے۔ اتنا عظیم ترین علم آپ کے پاس موجود۔ اب وہ قافلے والوں کے قریب جاتا ہے، وہ راہگیر ان کے لڑکوں کو ڈھونڈتا ہے اور بچوں کے حوالے اپنی ان کی ماں کو کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ کی ماں ان کی عظمتوں کی بات ہی نرالی ہے۔ آخر یہ کمالات کہاں سے ملے ہیں کہ جو بھی میں بات کرتا قرآن کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہ ملتا تھا۔
اتنا علم کہاں سے ملا ہے؟ تو وہ ان کے جو بچے تھے، ان کے شہزادے ننھے ننھے ان کے لڑکے، وہ فرماتے ہیں کہ آج تم نے تو صرف یہ چند لمحات، چند سفر تم نے طے کیا ہے، یہ تھوڑا سا، لیکن ہمیں تو 20 سال ہو گئے ہیں۔ میری ماں جب بھی کوئی بات کرتی ہے تو صرف اور صرف قرآن کی بات کرتی ہے۔ جو بھی سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی جب میری ماں مجھے عطا کرتی ہے تو اس کا جواب بھی میری ماں قرآن سے دیتی ہے۔ اب وہ انسان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کی ماں کو یہ اعزاز کہاں سے ملا، یہ آپ کی ماں کو یہ رتبہ، یہ مقام کہاں سے ملا کہ وہ قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی ہے؟ تو دونوں لڑکے جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ میری ماں وہی ہے کہ جنہوں نے چند سالوں کے لیے سیدہ کائنات کی غلامی کی ہے۔ ماں فاطمۃ الزہرا کے در پر انہوں نے خدمت انجام دی ہے، غلامی کی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے در زہرا کا صدقہ ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جب سیدہ کائنات کے در کے غلاموں کا رتبہ یہ عالم، ان کا رتبے کا یہ عالم ہے، ان کا مقام یہ ہے، ان کے علم کا یہ عالم ہے، تو پھر اس در کے شہزادے سرکار امام حسن اور مولا حسین، آپ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ مولائے کائنات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ خود سیدہ کائنات کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کس قدر عظیم المرتبت ہے یہ گھرانہ کہ اس در کے جو غلام ہو جاتے ہیں وہ وقت کے امام ہو جاتے ہیں۔ بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات، آپ کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے، فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، بہت عظیم ہے، برتر ہے فاطمہ زہرا، نامہربان ہو کیوں ان پہ خالق عالم، میرے حضور کی دختر ہے فاطمہ زہرا، ہے نور عین جناب خدیجۃ الکبریٰ، سکون قلب پیمبر ہے فاطمہ زہرا، وہی ہے زوجہ مولائے کائنات بھی اور حسن حسین کی مادر ہے فاطمہ زہرا، اسی پہ خلد کی حوریں بھی رشک کرتی ہیں، سجائے سر پہ جو چادر ہے فاطمہ زہرا، ملی ہے بھیک تیرے در سے جن فقیروں کو، وہ دو جہاں میں تونگر ہے فاطمہ زہرا، اور حسن کا ان کے غلاموں میں بھی نام آ جائے، حسن کا ان کے غلاموں میں نام آ جائے، جو تیری آل کے نوکر ہے فاطمہ زہرا، فضیلتوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا، بہت عظیم ہے، برتر ہے فاطمہ زہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔